بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات باب چہارم اخلاق و آداب، سبق نمبر 2 اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کو۔ آئیے پہلے ہم وہ اہم نکات جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اخوت اور اتحاد کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ یہ باب چہارم اخلاق و آداب ہے۔ اگر آپ اخلاق اور آداب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کے اندر جائیں، جو اس سے پچھلے لیکچر کی ویڈیو ہے، اس میں آپ اخلاق و آداب اور اس کا جو معنی و مفہوم ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھائی چارہ، بھائی ہونے کا تعلق یا باہمی قربت۔ اتحاد عربی زبان کا لفظ وحدت سے ہے جس کے معنی ایک ہونا، اکٹھا ہونا، باہم جڑ جانا، مل کے رہنا، یہ اتحاد کا معنی ہے۔ اب اسلامی اخوت اور اتحاد ملی کا مفہوم کیا ہے؟ اخوت اسلامی یا اسلامی اخوت کہتے ہیں تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا وہ تعلق، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا وہ تعلق جس کی بنیاد محبت اور خیر خواہی پر استوار ہے، ٹکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، یہ اسلامی اخوت ہے۔ اتحاد ملی کیا ہے؟ کسی ملت کا، کسی قوم کا، کسی نیشن کا عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا، یہ اتحاد ملی کہلاتا ہے۔ اب اتحاد ملی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک نے ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ ہجرت کر کے جب مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ جا کے سب سے پہلا کام جو قوم کے لیے تھا، جو مسلمانوں کے لیے تھا، وہ کیا تھا کہ مہاجرین اور انصار میں ایک بھائی چارہ قائم کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تھا وہاں پہ۔ قرآن اللہ کا فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا جو بھائی بھائی ہوں ان کو مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ مل کر کے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو سب کچھ آپ کا ہے۔ اگر آپس میں مل جل کر کے نہیں رہو گے، جھگڑا کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری دہشت، تمہارا رعب، دبدبہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور آج یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب مل کے تھے تو پوری دنیا پہ حکومت تھی، جب بکھرے تو اب پوری دنیا کی ان پہ حکومت ہے۔ اخوت اسلامی حدیث کی نظر میں کس طرح سے ہے؟ حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث مثل المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی آپس کی محبت، رحم اور شفقت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم جو ملا ہوا ہے اس کی مانند ہے۔ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جسم کے اتنے سے حصے کو اگر تکلیف ہے تو سارے جسم پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک جگہ کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ ابھرتا ہے، اس کی وجہ سے درد اور شدت محسوس کرتا ہے اس درد کی۔ تو مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ پوری دنیا پہ اگر ایک بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، تب ہے مسلمانی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ 3 باتیں یہاں پہ 4 ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا بھائی کو بھائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اس پہ وہ ظلم نہیں کرتا۔ جو بھائی ہے وہ بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، لہذا ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا، پریشانی، دکھ، رنج، مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے، حقیر نہیں سمجھتا۔ جو مسلمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اب اخوت اسلامی کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں آپ کی بک کی روشنی میں۔
ملت اسلامیہ کا اتحاد ہی امت مسلمہ کے تمام مسائل کے حل کا ضامن ہے. جب مل کر کے رہیں گے، مل کے بیٹھیں گے، تبھی تو سب کا حل نکالیں گے. آج کل بدقسمتی سے کیا ہے، ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. تم وہابی ہو، تم دیوبندی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، پتہ نہیں کیا کچھ. الامان والحفیظ وہ مسلمان جن کو بھائی بھائی کہا گیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اسی قرآن اور اسی حدیث کا نام لے کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کا شیرازہ بکھیر دیا گیا، اور یہ ایک مکمل سازش کے تحت کیا گیا ہے. جب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کلاس میں کہ سر یہ کیا چکر ہے، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، بریلوی، یہ کیا چکر ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں بیٹے یہ ایک سازش ہے. جب مسلمان ایک تھے تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. 1857 کے وار سے پہلے مجھے کوئی بندہ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث دکھا دے، نہیں ہے اور نہیں تھا. یہ بنایا گیا مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، اور مسلمان اس جال میں بڑے طریقے سے آتے گئے اور ایسے پھنسے کہ قیامت تک نہیں نکل سکیں گے. لیکن ہم نے اس تفریق کو ختم کرنا ہے. ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم اس کو پسے پشت ڈال سکتے ہیں. اپنے مسائل کو آگے رکھیں. اس تفریق، میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، میری اس کے، بھائی خدا کا نام لیں یار. سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سبھی اللہ کا نام لیتے ہیں، سبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. پھر کیوں نہیں ہوتی نماز؟ ہوتی ہے. مسلمانوں کا اتحاد آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے. جب آپس میں محبت ہوگی، خیر خواہی بھی خود ہی پیدا ہوگی، جس سے جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا، مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات ابھریں گے اور امت مسلمہ کے مسائل حل ہوں گے. دور حاضر میں اگر ہم مسلمانوں کو درپیش مسائل سے نمٹنا اور انہیں حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راز کس میں ہے؟ امت مسلمہ کے اتحاد اور اسی فرقہ واریت کو ختم کرنے میں، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی تلقین فرمائی ہے اور فرقہ واریت سے بچنے کا بھی حکم فرمایا. اب اخوت اسلامی کی اہمیت قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ پہلے صرف یہ بتایا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اب اہمیت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سبھی ایک ہی رسی کو پکڑو. دیوبندی کی رسی الگ نہیں ہوگی، بریلوی کی رسی الگ نہیں ہوگی، اور وہابی کی رسی یا اہل حدیث کی رسی الگ نہیں ہونی. سب نے ایک ہی رسی کو پکڑنا ہے. اسی کو پکڑیں گے، یعنی اسی ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے دنیا میں بھیجا، تو ہی جنت میں جائیں گے. الگ رسی نہیں ہے کسی کی بھی. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، تقسیم میں نہیں پڑنا. لہٰذا یہ ساری تقسیمیں ختم کرنی ہے. آپ نے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ تبھی ہے جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو. اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کی ضرورت دور حاضر میں کیا ہے؟ آج کے اس دور میں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، دور حاضر میں کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں مسلمانوں کو مسائل اور مشکلات درپیش ہیں، ان تمام مسائل اور مشکلات کا مقابلہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو اتحاد ملی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اخوت اسلامی تو ہے، سب لوگ ان کے درد کو درد سمجھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اتحاد بھی آپس میں ہوگا، تب فائدہ اس کا ہونا ہے. اسلام نے زندگی کے ہر میدان میں بحیثیت مسلمان ہمیں اکٹھا کر دیا ہے. اسلام نے تو کہہ دیا کہ آپ آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہ ہماری ترقی، ہماری خوشحالی یہ کب آئے گی؟ جب ہم آپس میں متحد ہو کر کے رہیں گے. ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق سے رہیں. خود اپنی یونٹی پیدا کرنی ہے ہم نے، اور ایسے نعروں کا کبھی ساتھ نہیں دینا جو اتحاد ملی کو پارا کرتے ہیں. پاکستان میں بھی لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، کراچی والوں کو، لیکن یہاں پہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا. ایسے نعروں کا کبھی ساتھ نہیں دینا. ہم سب پاکستانی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب مسلمان آپس میں محبت کریں، سب مل کر فرقہ واریت، گروہ بندی اور تعصب جو دلوں میں غصہ، کینہ، بغض دوسروں کے لیے، اس کو ختم کریں. اسی میں ہماری بقا اور سلامتی ہے. اگر سلامتی چاہتے ہیں، باقی رہنا چاہتے ہیں، لیگیسی کو بڑھانا چاہتے ہیں،
تو پھر ہمیں اتحاد اور اتحاد ملی کو بروئے کار لانا ہوگا، مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ تھا جی آج کا مختصر سا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو ویڈیو کو شروع سے دوبارہ دیکھیں کیونکہ آپ نے غور نہیں کیا ہونا۔ اگر پھر بھی نہ آئے تو آپ میرے ساتھ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، کوئی بھی بات آپ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ جلد ہی دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے، اچھی لگی ہے، تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلد ہی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔